کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ السلام کا دیا ہوا دین اور پیغام۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک۔ کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھریرے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی، اور پھر ابو بکر کی قبر، پھر حضرت عمر کی قبر۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے۔ اور پھر حضور حشر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، پھر حشر میں حضور کا آنا، اور پھر لوگوں کی پناہ بننا، لوگوں کے لیے امان بننا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں، وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا، جمال بھی نظر آئے گا، جود و نوال بھی نظر آئے گا، یہاں حسن بھی نظر آئے گا، حلم بھی نظر آئے گا، علم بھی نظر آئے گا، شان و شوکت بھی نظر آئے گی، رحمت بھی نظر آئے گی، اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گی۔ ساری شانیں ایک پیکر کے اندر، ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی گئی۔ صبح صادق کا وقت تھا جب وہ پھٹ رہی تھی۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 20 اپریل 571 عیسوی تھی، جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی،
آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ 3 روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پلایا۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ نے 1 ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں اور 5 سال کی عمر کی کفالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آپ کی دایا برکت بنت سالمہ، جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام، اس نے حضور کو واپس مکہ المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا۔ آپ کے دادا کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا، 8 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف کیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم اکٹھا معاہدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ تو حضور نے وہ تاریخی معاہدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں حلف الفضول کے نام سے ہے۔ وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے، تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی معاہدہ تھا، ایک رفاعی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہوئے، ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگیں۔ حجر اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں اٹھا کے نصب کروں، لیکن کوئی بندہ کسی دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم میں۔ تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کہا سارے سردار کو انہیں پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنی شروع کر دیں، دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان و اظہار کا کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتلایا اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حضور کی ڈھارس بندھائی اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا۔ نماز فجر اور عصر کی 2 رکعتیں نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے۔ آغاز نزول قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہوا اور یہ بھی نبوت کا پہلا سال ہی تھا، جمعرات کا دن تھا۔ پھر حضور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام دار ارقم میں دینے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ تھے اور 40ویں شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ، تلوار کے زور پہ پھیلا۔ مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو 40 لوگ اسلام لائے تھے، اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی، اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی۔ تو یہ 40 لوگ جو اسلام لائے ہیں، یہ لوگ 40 جو ہے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، یہ کس بل تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ حضور کے خلق کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے؟ تو حضور کو تو بعد میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد کریں۔ پہلے تو حضور کی تلواریں، حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھیں اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھیں۔ تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا، اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق محمدی کے زور پہ پھیلا۔ پھر جب مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر 45 سال تھی اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے۔ حضور کی عمر جب 47 سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شاب ابی طالب میں حضور 3 سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے۔ جس چمڑے پہ لکھ کے وہ معاہدہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے۔ یہ حضور کی طرف سے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعانت تھی۔ اور پھر نبوت کے 50ویں عمر کے 50ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا۔ جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں، اس سال کو حضور نے عام الحزن، دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی۔ حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا پوچھنے کے لیے آئی، حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب میں اللہ کے حضور جانے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور بعد انتقال اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورت کے حقوق مساوی۔ آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برقعے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے۔ آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا، وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور آج وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برقعے کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا اس برقعے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ مصطفیٰ ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے۔ تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب کو 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اب 3 نمازیں اور ساتھ شامل ہو گئیں، اور کل حضور پر جو ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ لیکن حضور کی ذات پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی، لیکن پڑھتے حضور 8 تھے۔ اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے۔ امت پہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ امت مصطفیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے، جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ کے 15 افراد، جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی 52 سال تھی، 52 سال تھی حضور کی عمر، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 18 افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 افراد نے اسی سال ذوالحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیعت کی۔ اس کو جو ہے 72 افراد نے قبول کیا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو۔ تو یہ اگلا سال تھا، یعنی نبوت کا 13واں سال۔ مکہ معظمہ سے حضور علیہ السلام جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا، اور اگلے سال حضور علیہ السلام نے نبوت کے 14ویں سال میں 17 صفر کو نبوت کی 13 کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا، اور پیر کے دن 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ السلام قباء میں تشریف لائے۔ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے۔ فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ السلام نے۔ یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی۔ معرکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا۔ معرکہ احد حرمت شراب، اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ قاریوں کی شہادت، صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے، یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی۔ غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا، قذف، لعان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا۔ اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذیقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ فتح قلعہ خیبر، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1 محرم کا دن تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا، اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے، آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا، اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی، 8 ہجری تھی۔ صدقات، زکوٰۃ کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا، یہ 9 ہجری کی بات ہے، جب عمر 61 سال تھی۔ واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور مختلف ممالک یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے۔ پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا۔ یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا۔ وصال سے اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا۔ حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا، اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا،
اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے۔ 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور آج تک گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ یہ تو نبی سے کیا گیا پیار آئے گا نہیں جاتا، تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی اللہ نے ان کو نوازا، جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے، جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں، چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا، رحمتیں اترتی محسوس ہوتی تھی نا، ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے، اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش سے، عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا، فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی، جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں گھبرائی، انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی ہے۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، سا جمال۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اذا سرّ استنار وجہہ، حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ اکبر، اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری، ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے، نہیں بات کچھ اور ہے، یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے۔ آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف، علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے، اللہ، اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا۔ مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے، اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں، اللہ اکبر۔ شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے، اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم ماں گلے خنداں چے رنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودارت، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری، اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی، اللہ اکبر کبیرہ،
یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں، اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اکبر، میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکارا۔ غار پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج۔ اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، پر اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا، نیت اس کی خالص ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی ہے اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے۔ چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئیں، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی
اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا۔ اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی، خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا، گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا۔ اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی، خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا، گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ حضور جب اپنے بال سنبھالتے تھے نا
تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے. ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے حسین ہوں گے, لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں. بڑے بڑے حسین ہوں گے, بڑے بڑے جمیل ہوں گے, بڑے بڑے مہوش ہوں گے, بڑے بڑے زہرہ جمال ہوں گے, لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا. جب مانگ نکالتے تھے نا, اللہ اکبر, درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا صبح کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت پو پھٹتی ہے, کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب پو پھٹتی ہے, اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا, کہا حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا, ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہو. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت پہ اللہ اکبر. حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا, لیکن عام رات نہیں, لیلۃ القدر کہا. تو بات اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی 3 حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی. نمبر 1, تخلیق مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ, اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ, اور تیسرا ہے بعثت محمدیہ. حضور کی تخلیق کب ہوئی, حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کب ہوئی. تو بعثت کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں. پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا. حضور کی تخلیق کب ہوئی یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے, تخلیق کب ہوئی. حضور سے پوچھا گیا اس بات میں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے. اور دوسرا فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی, مخلوق اول, اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, تخلیق نہیں کیا, کسی نے بنایا نہیں, اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو. وہ ازلی ہے, ابدی ہے. تو کائنات تخلیق گئی, ماں سے اللہ جو کچھ ہے اس کو خلق کیا گیا, تخلیق کیا گیا. تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذات رسالت مآب سے ہوا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا. مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی, سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلے تو لوح کو پیدا کیا گیا. اور اول ما خلق اللہ نوری یہ بھی حدیث ہے, لیکن ان کا خیال روئے سخن ادھر ہی رہتا ہے جی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا. اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متضاد ہیں, لہذا احتمال جاتا رہا. جب احتمال آ گیا تو پھر استدلال باقی نہ رہا. لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں تو وہ تطبیق کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اور ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا, سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو فرماتے ہیں اس کی تطبیق یوں ہے, عبادات میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور حقوق العباد میں معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. تو یہ حدیثیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا. تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے کی. وہ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو,
لوح بھی تو، سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے، علامہ اقبال نے تطبیق کی، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور لوح بھی تمہارا نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام ہے۔ اس لیے اگر کہا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں۔ تو جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو، جس ذات کو تشخص اور تعین دیا گیا، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت مآب ہے۔ باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا، حدیث ہے، تو قلم کو مالک نے کہا قلم لکھ۔ قلم نے کہا مالک کیا لکھوں؟ کہا ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی، ان سے پوچھو کہ قلم کو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے؟ معلوم ہوا قلم سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اسی لیے قلم کو کہا گیا نا۔ قلم کو کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ معلوم ہوا قلم ہی اول نہیں تھی، قلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا جس کو لکھنے کا کہا گیا تھا، اور وہ پہلے کون تھا؟ وہ نور محمدی کی تخلیق۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو سب سے پہلے جس ذات کو شرف وجود بخشا گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات کی ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس طرح کائنات کی ہر شے کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی خلقت، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ۔ سب سے پہلے پیدا تخلیق حضور کیے گئے۔ کب ہوئے؟ چونکہ وقت بنتا ہے لیل و نہار کی گردش سے، اور لیل و نہار دن اور رات بنتے ہیں چاند اور سورج کی وجہ سے۔ اور جب حضور کو تخلیق کیا گیا اس وقت چاند سورج نہیں تھے، اس وقت جب چاند سورج نہیں تھے تو لیل و نہار کیسے ہوتے؟ جب لیل و نہار نہیں تھے تو وقت اور گھڑیاں اور گھنٹے، منٹ اور ساعتیں کیسے بنتی؟ اس لیے جب کسی نے پوچھا بھی نا حضور آپ کو کب نبوت ملی تھی، تو آقا کریم نے کیا کہا؟ تم اتنا سمجھ لو، اللہ اکبر، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ سجا کب؟ یہ تم نہیں جان سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب وقت نہیں تھا۔ یہ وقت میں کہہ رہا ہوں چونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ دوسری ہے حضور کی ولادت، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، تڑکے کا وقت تھا، چھم چھم رحمتیں اتر رہی تھی، کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا۔ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا، جس نے بھیجا وہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا، جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا، جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ۔ حضور جب آنگن میں آتے تھے، کمرے میں آتے تھے، اندھارے ختم ہو جاتے اور اجالے ہو جاتے۔ جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا ہمیں دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، بڑے بڑے امیر گھرانے،
جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجھا دیتے ہیں. آج بھی وابڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا. اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا. رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں. اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں. ہاں میں، جس کے پاس محمد ہو وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے. تم امیر ہو، میں امیر ہوں، مسلمان امیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا. اللہ اکبر. کہا تو بڑی امیر ہو گئی ہے؟ کہا ہاں. اللہ اکبر. بھاگ جاگ پڑے نا حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے. فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی. ہر طرف شور ہے، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے. وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا، ہم نے دیا ہی نہیں جلایا، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے. جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں. رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج المنیر کی روشنی ہے. اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر. صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ مہند، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور آتا تھا. صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ کل قمر نور تھا. ہاں ہاں صحابی بھی کہہ رہا ہے نور ہے، اہلیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. خدا کہتا ہے میں نور بنا کے بھیجا، نبی کہتا ہے میں نور بن کے آیا. ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا، زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا. اور اگر کوئی کہ مجھے نظر نہیں آیا 1400 سال بعد کہے، اسے کہا جائے گا بے وقوف تیری کون مانے، نبی کی ماں کی مانیں گے، نبی کی زوجہ کی مانیں گے، نبی کے گھر والوں کی مانیں گے، صحابہ کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے، یا پھر خدا کی مانیں گے. اگر کوئی ان کے مطابق کہے تو اس کی مان لیں گے. اور جو کہا نبی کی ماں نے، جو کہا نبی کی زوجہ نے، جو کہا صحابہ نے، جو کہا خود خدا نے، اور جو کہا مصطفیٰ نے، اب اس کو نظم کیا بریلی کے شاہ نے. اور انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب. اللہ اکبر. ہر سمتی نور. یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا. ہم حضور کی امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے. حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکارے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے. وہ کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشد نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنیں لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آیا چاہ رہا. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی.
زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سنی. مجوسی کے بیٹے تھے, حق کی طلب میں نکلے, باپ نے گھر سے نکال دیا. ایک پادری کے پاس جا کے رکے, زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا, اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جا, وہاں کا پادری خدا رسید, تجھے اس سے کچھ مل جائے. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا. پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں, لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے. تو یہاں سے یثرب چلا جا, وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی, تیری زندگی سنور جائے گی. تو نے بڑی محنت کی ہے, بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتائے. اس نے کہا 3 نشانی, ایک صدقہ نہیں لے گا, دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا, تیسرا 2 کندھوں کے درمیان برے لوگ رکھے. کہتے میں نے اس کی تدفین کی. یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہوئے. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا, لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا, کام کرتا تھا, کھجوریں توڑتا تھا, لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا, اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں, لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. میں بھاگوں گا نہیں, مجھے جانے دو. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے, جا کے حضور کو پیش کی. آقا بھی نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی, میں نے پیش کی حضور نے قبول فرمایا. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مان. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہرے. کہتے ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی, اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا. اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کروں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ, حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ, اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا, ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا. ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا, امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا. میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں, آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں. ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے. بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے. اللہ اکبر, کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں, کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے. بنو سعد کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی
میرے گھر میں روشنیاں آ گئی۔ باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ ساتھی نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی ہے، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں، کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، پورا بچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ وقت جاگے حلیمہ سعدیہ کہتی، حضور ان کے گھر آئے، اللہ اکبر، جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر، تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر، اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیز، حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بھی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور، انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے۔ کوئی لاؤ تو صحیح، پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے۔ خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ ارے ناداں، تو نے مطلق کو مقید کر دیا۔ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنان کے کنویں میں تو دیکھا ہے، مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے، سدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے، لیکن کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے، لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسا تجرد پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی فلکتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا۔ زمانہ ڈھونڈے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسا ہے ہی کوئی نہیں، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں دیکھتا کیسے دیکھتی میری آنکھ، ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی نہیں دیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ اللہ اکبر، آمنہ کا گھر روشن ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟
کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں، چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا، رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا۔ ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے، اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش سے، عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا۔ فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں، جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں گھبرائی۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی ہے۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، ذرا ذوق لے لو اس پہ، حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے۔ اللہ جی یہ آمنہ دیکھ رہی ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، ایسا دیکھا ہی نہیں۔ میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا۔ ہاں ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے ان لفظوں میں۔ اور لڑائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے جانے مارتے۔ لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں، سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، خلق خودے نے مول ہی دنیا، کوئی ورلہ ہی جان بچاوے۔ بچا سکتے ہیں جان؟ آپ بچا سکتے ہیں جان؟ یہ کیوں مستی ہے؟ رات بیت گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے، لیکن کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا، کیا ہو گیا؟ خلق خودے نے مول ہی دنیا، خلق خودے نے، اللہ اکبر۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے، جے او کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ پل جاوے، اکھ اگڑے تے ان جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، جے او کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ پل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا، چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ اب بریلی کے تاجدار بھی بول اٹھے، بلبلے باغ مدینہ چہکنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ باد صبا چلنے لگی، کہا بلبل نے ان کو گل کہا، بلبل نے، بلبل کی منتہائی پرواز یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت حد کر گئے، اور جب بھی بولتے ہیں حد کر دیتے ہیں۔ میں کل ہی کہاں بیان کر رہا تھا، بات کوئی بن گئی۔ اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ محبوب کی زلفوں کو رات کہوں۔ ہر شاعر کہتا ہے نا میرے محبوب کا کی زلفیں رات جیسی ہیں، گٹا جیسی ہیں، اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے، دن جیسا ہے۔ وہ آپ شیرازی نے کہا بفروغ چہرہ زلفت رہ دل زند ہما شب، چے دلاورست دزدے کے بشب چراغ دارد۔ وہ کہتا ہے چہرے کا چراغ جلا کے دل لوٹ رہا ہے۔ کیسا بہادر چور ہے کہ رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔
محبوب کے چہرے کو شاید دن کہتے ہیں، چراغ کہتے ہیں، اور زلفوں کو رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جی بھی مچلا کہ میں بھی کہوں اپنے محبوب کی زلفوں کو رات، پھر حوصلہ نہ پڑا، کہا نہیں رات بڑی کالی ہوتی ہے، لوگ رات سے ڈرتے ہیں، میں رات نہیں کہتا، لیکن کہا نہیں کہنا بھی ہے، ذوق کہہ رہا ہے، شاعرانہ مزاج کہہ رہا ہے کہو، پھر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی رات کہنا چاہا لیکن رات نہ کہہ سکتے، کیا کہا؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، کہا رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں، کہنا رات ہے لیکن عام رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق۔ حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے، ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا، اللہ اکبر، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے حسین ہوں گے، لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے حسین ہوں گے، بڑے بڑے جمیل ہوں گے، بڑے بڑے مہوش ہوں گے، بڑے بڑے زہرہ جمال ہوں گے، لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ جب مانگ نکالتے تھے نا اللہ اکبر درمیان میں، تو لگتا تھا ستارے چمک رہے، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے دیکھا صبح کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھٹتی ہے، کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب وہ پھٹتی ہے، اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا، کہا حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں وہ پھٹ رہی ہو، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ، اللہ اکبر۔ حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا، لیکن عام رات نہیں، لیلۃ القدر کہا۔ تو بات ہے اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بولے، بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے، بات آپ بھولے نہیں کہاں سے بات چل رہی ہے، جب حضرت آمنہ کی پہلی نظر رخ محبوب پہ پڑی، اللہ اکبر، تصور جمال ہے، آمنہ کی آنکھیں حضور کو دیکھ رہی ہیں، بیٹا تو کوجا بھی ہو، ماں کہتی ہے میرے لال جیسا کوئی نہیں، اس ماں کے صدقے جس کا بیٹا محمد ہے، ہماری ساری آبرویں عزتیں اب وا کی اس مٹی پہ قربان جس میں مصطفیٰ کی ماں آسودہ خاک ہے۔ پہلی نظر پڑی، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت بولے کیا؟ بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ اکبر۔ اب میں اپنے پیر کی کہانی سناؤں، وہ کہتے ہیں ملدا نہیں محمد ورگا، ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی کولوں غیراں رمز نہیں پائی، ایسا چہرہ ایسا جمال۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اذا سرّ استنار وجہہ، حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ اکبر، اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری، ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے، نہیں بات کچھ اور ہے، یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے۔ آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف، علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے، اللہ، اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا۔ مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں، اللہ اکبر۔ شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے
ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم مانگلے خنداں چے رنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودارت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں، اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکارا، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے رب حبلی امتی کی صدائیں لگائی۔ اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لاحد میں اتارا وقت آخر، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی تو لب جنبش میں تھے، میں نے کان قریب کیا دیکھو تو صحیح اب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کان قریب کیا تو وہی نغمہ تھا جو ساری زندگی لاپتے رہے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کی۔ تو ایک ہے خلقت، تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ، اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ۔ اور پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج۔ اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے ہیں، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، عرب کے لوگ بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا، نیت اس کی خالص ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی ہے اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی۔
وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات پہ عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے۔ چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئیں، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سبحانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہو گئے۔ یہ ہے حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی، اور جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا، اور وہ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں۔ اس کو دہرانے کے لیے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے لونڈے کو آزاد کیا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، نبی سمجھ کے تو نہیں کیا، لیکن جس انگلی سے یوں اشارہ کیا بس اتنے میں آزاد، اور اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا، عذاب میں بھی تخفیف ہوتی۔ میں یہاں آیا تھا 2-3 بجے، اور یہاں طالب علم یہاں ہی سوئے ہوئے تھے، اسٹیج پہ سویا ہوا تھا، کوئی یہاں چارپائی پہ سویا ہوتا، کچھ کمرے میں وہاں سوئے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو، طالب علموں کو کہا تھا کہ یہ جو کسی شخص سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم سے یہ صفائی نہیں کرانی، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے طالب علموں نے، میرے پیر بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی، اور اس وقت میری کیفیت میں ایک وجد تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے انگلی ہلائی اللہ اس کو شہد دیتا ہے، اور جو شام سے رات 3 بجے تک مانجا پھیرتا رہا، ذرا تصور تو کرو مالک اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے وہ مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستا را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے۔ جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا، اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن۔ سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گی، ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا۔ اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے، اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا،
حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی سے اس کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ گھبرا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ گئی نا سردی میں تو پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی سے پیار ہے، یہ میرے سے نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، اور نبی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے کو۔ تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی اللہ نے ان کو نوازا، جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ تو پہلا خلقت مصطفیٰ، دوسری چیز ولادت مصطفیٰ۔ اور ولادت کی باتیں اتنی لمبی ہو رہی ہیں کہ اگلا مضمون جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اب اس کے لیے بڑا تھوڑا وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن کچھ باتیں میں ضرور گوش گزار کروں گا۔ تیسرا کام، تیسری چیز ہے بعثت مصطفیٰ۔ حضور کو جب بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا وہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ میں عرض کر چکا ہوں اجمالی خاکے میں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا، اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے، حضور ان کو دعوت دین دی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی حضور نے۔ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا، انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو۔ حضرت حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے،
اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتے، کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو لنگر بعد میں آج دیں گے، کیونکہ کچے تھے نا، بلکہ کافر تھے۔ آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھیں، اور ایک سے کھجوریں نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئی، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں۔ پھر خیبر کا مارکہ ہو یا بدر کا مارکہ، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا، اس نے پھر حد کر دی، پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے مار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا۔ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے قالب میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے سنا کہ علماء کے قدموں کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے، دین کے کئی شعبہ جات ہیں۔ جو صرف علم حاصل کرے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے، اور عالم کی فضیلت یہاں تک بیان کر دی گئی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا، صرف ایک شعبے پہ، اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے، جو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے، اس کو جو مالک اجر دے گا۔ اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اڈے پہ مزدور لینے جاؤ نا تو 100 روپیہ مزدوری ہے تو لوگ 80 پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کام تھوڑا ہے، مزدور زیادہ ہے۔ اور جب کام زیادہ ہو تو مزدور تھوڑے ہوں تو پھر اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ آج کام زیادہ ہے، مزدور تھوڑے۔ آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا۔ اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ آج نبی کی بعثت وہ ایک الگ مضمون تھا، چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے، اب وقت کی نزاکت میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے، ایک تو نبی کے منصب تھے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا، امت کو کیا دینا تھا۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر دیا۔
وہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھی نبی کی، اللہ نے کیا لگائیں اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا. وہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا. یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے. اللہ اکبر. 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں، کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا، پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا، اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا. 1,44,000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے. آقا کریم کی کمائی آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا، میں نے اس کام کو ادا کر دیا. وہ پیغام جو میں تمہیں پہنچانا تھا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کیا کہا؟ بیک زبان ہو کر جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیک زبان ہو جاتا، ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے میں باقی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا. سب نے بیک ہو زبان ہو کا ادیتا و نصحتا. حضور آپ نے حق ادا کر دیا. انہوں نے دیکھا تھا اس دین کے لیے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں، کبھی ذی المجار کی منڈی میں کھڑے ہیں، کبھی عکاس کے میلے میں کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے حبیب مکے کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کے ان کو پیغام دین دے رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کے لیے کبھی گڑھے کھود رہے ہیں، کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں. حضور نے جن راہوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں. حضور گھر سے نکلتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا لاؤڈ سپیکر صحیح نہ ہو تو میں تقریر مختصر کر دوں، مجمع تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں، لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں، مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے، نیاز نہ ملے، نذرانہ نہ ملے، دوبارہ وہاں کا رخ نہ کروں، مجھے کھانا نہ صحیح طرح دے، میں ان کے 100 عیب گنواؤں. یہ میرا اشتہار پہ نام چھوٹا آئے تو میں گلی گلی جو ہے ان کی تضحیق کروں کہ انہوں نے میری تذلیل کی ہے. میں تو اشتہار پہ نام ہے اس نام پہ لڑتا ہوں. میں تو بعد میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس پہ لڑائی کرتا ہوں. میں تو لوگ تھوڑے ہوں تو اس پہ لڑتا ہوں. میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں آج تقریر کا لطف نہیں آیا. میں تقریر کے لطف کو روتا ہوں. نبی کانٹوں پیچھے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے تو کیوں نہ کہتے ادیتا و نصحتا. حضور آپ نے حق ادا کر دیا. پھر پوچھا دوبارہ، کہا میرے مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پھر کہا ادیتا و نصحتا. آپ نے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. پھر پوچھا، اللہ اکبر. پھر کہا یہ صحابہ کہہ رہے ہیں. آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چلتی ہیں، آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیرۃ العرب سے باہر نہ نکلے. تبلیغی جماعت والو تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے ہو، کیا بول رہے ہیں؟ سنو نبی کو. تم تو کافروں کو مشرک بناتے ہو. یہ نبی ہیں مصطفیٰ کریم کو سارے صحابہ 1.25 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں ادیتا و نصحتا. تو نے حق، آپ نے حق ادا کر دیا حضور. پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ، پھر یہی کہا. پھر مالک نے کہا میرے مالک، مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی سورہ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ اتری. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا چاہ رہے ہیں. اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جملے ارشاد فرمائے لوگوں میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں. 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں. اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے. اپنی ذمہ داری میں پوری کر چکا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی، اب تم اس کو پہنچاؤ آگے. پھر صحابہ نے پہنچانے کا انہوں نے بھی حق ادا کیا، تابعین نے بھی حق ادا کیا.
ایک مجاہد گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ دلدل آگے پانی آ گیا، اس نے گھوڑے کی باگ کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے مالک میرے تو جذبے جوان تھے، کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے عیاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لتاڑا اور دین کی قدریں جس انداز سے پامال کی، اور پھر ہمارا بیک گیئر لگ گیا، اور آج ہماری جو حالت ہے، آج ہمارا جو دکھڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج ربیع الاول کی سہانی صبح ہے، ہم نے تجدید عہد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادا کر دیے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں، ایک والدین کے حقوق ہیں، ایک شیخ کے حقوق ہیں، ایک استاد کے حق ہیں، ایک رسول اللہ کے حق ہیں۔ رسول اللہ کے حق کیا ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور حضور کی اتباع کی جائے۔ دوسرا حق حضور سے محبت اور عشق کیا جائے، اور تیسرا حق حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور چوتھا حق حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور حضور کی چوکھٹ پہ حاضری دی جائے۔ اب حضور پر ایمان لانا اور حضور کی اتباع کرنا، الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اتباع والا معاملہ کمزور ہے۔ آج ابھی مجھ سے قبل اسی اسٹیج پہ بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں، لیکن شکل و صورت سے لے کر لباس تک، وضاقتہ سے لے کر اپنی عادات تک، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کی رسوم سے لے کر اپنی زندگی کے کاروبار کے ہر مرحلے تک ہم غیروں کے طریقوں کو، ان کے انداز کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آج تجدید عہد کا دن ہے۔ میرے سامنے یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں، میں کبھی کبھی تو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں، جو کچھ دنیا پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن افراد سے مایوس بندہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا، خون کے دل آنسود ہوتا ہے، اور میں وہ ایک شعر پڑھا کرتا ہوں فارسی کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بہار نہیں تھی، جب بہار تھی اس وقت ہم نہیں تھے، اور جب ہم ہیں تو بہار نہیں ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے پھر بہار آ جائے گا۔ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلم امہ اذیت سے گزر رہی ہے، اور کبھی کبھی یہ دکھڑا زبان پہ آ جاتا ہے، مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے ماں جنم نہ دیتی۔ اور یہ دکھڑے، یہ مصیبتیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، سقوط کابل بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سقوط بغداد بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں اور پامال ہوتی ہوئی عصمتیں، یہ روز کی کہانیاں ہمارے کان سنتے ہیں۔ فلوجہ کی گلیوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سامرا کے اوپر جو قیامت توڑی گئی وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نصف صدی سے فلسطین کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جو مسلمانوں کو اذیت کا شکار کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے کلیجے چیر رہا ہے۔ تو انسان کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ مختصر سا قافلہ ہے میرے پاس، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، صرف سینکڑوں لوگ ہیں، لیکن پھر جب میں اپنے محبت کرنے والوں اور ان کی پگڑی کے ایک ایک تار میں وفاؤں کے بندھن دیکھتا ہوں تو میری مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کیوں یہ کہیں کہ مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، ہم بے شک تھوڑے ہیں، میرے ملنے والے بے شک کم ہیں، لیکن ہیں با وفا، ہیں محبت والے، ان کی دستار کے ایک ایک پیچ میں محبتوں کی کہانیاں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ہم میدان میں آئیں گے،
बहरो बर में गूंजेंगे और हम थोड़े भी होकर एक वक्त आएगा जुल्म की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और एक वक्त आएगा कि इस दीन की सरबुलंदी के लिए मुस्तफाई फकीरों का एक किरदार होगा। मुझे इस बात की बड़ी उम्मीद है और मैं जब बिल्कुल इस सिलसिले का आगाज किया था, जो मेरे पुराने साथी हैं वो जानते हैं, बिल्कुल 2 4 10 साथी थे और उस वक्त मैंने अपने साथियों से किसी मौके पे कहा था और किसी फोरम पे मैंने कहा था कि अमीर शहर से हिसाब लेंगे पाई पाई का, अमीर शहर से हिसाब लेंगे पाई पाई का, गरीब शहर के बच्चे जवान तो होने दो। अब गरीब शहर के बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, इनके सरों पे सजी हुई पगड़ियां, उनसे निकलता हुआ नूर और हुजूर की मोहब्बतों में बहते हुए आंसू और स्टेज पर नबी के नाम के नारे और पंडाल में नबी के नाम की गूंज, आज ये सारी गूंज, सारे नारे, सारे आंसू, सारी मोहब्बतें, ये वफाओं का सारा सिलसिला तजदीद अहद का जरिया बने। और आज के बाद हस्बे साबिक भी मैंने 10 मुहर्रम को जो वादा लिया और उस वादे के नतीजे के अंदर मैंने जगह जगह दर्स कुरान के फैले हुए नेटवर्क और दर्स कुरान के जगह जगह फैले हुए सिलसिलों में दोस्तों की मोहब्बत, उनकी दीवानगी और उनका प्यार देखा। और आप यकीन जानिएगा कि अगर 2 गुना हाजिरी नहीं हुई तो 1.5 गुना हाजिरी जरूर हो गई उस वादे के बाद। आज रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियां हैं, वो लम्हे करीब आ रहे हैं जिनकी जुर्मत में नबियों का ताजवर दुनिया पे जलवा गर हुआ था और वो रहमत की बरसात हो रही है। और ये सारी रात रहमतों की बरसात, ये रहमत है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। आप हजारों लोग मेरे सामने मौजूद हैं और ये अजनबी लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ मोहब्बतों का सिलसिला इसलिए रखते हैं कि मेरा ताल्लुक कुरान से है और साहबे कुरान से है। गली गली कुरान को अपने सर पे उठाए घूमता हूँ और कुरान का पैगाम लेकर गली गली जाता हूँ। 10 मुहर्रम को एक वादा लिया था और पूरे जोर से आपने उस वादे का जवाब दिया और लोगों ने उस वादे पे लब्बैक कहा, उसका अमली इज़हार भी मैंने देखा। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत पे छम छम बरसती उस सुहानी घड़ियों के हसीन लम्हों के अंदर वही वादा आपसे दोहराना चाहता हूँ। मेरा हर बार कोई नया वादा नहीं होता, आज फिर वही वादा है और ये वादा आपने जुबान से नहीं दिल की अथाह गहराइयों से करना है और जुबान से कुव्वत से उस वादे की पुख्तगी पर मोहर लगानी है। और आपकी ये आवाज हवा के दोष पे गुंबद खजरा के मकीन तक भी पहुंच रही है और मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे इस मंजर को देख रहे हैं। और आज मैं कह रहा था, सोच रहा था, जब यहाँ ये नौजवान मुस्तफ़ा जाने रहमत के नगमे अलाप रहे थे और ये किस शहनशाह आमद की जो है वो आमद आमद है, किसके शहनशाह वाला की आमद आमद है, पुकारो या रसूल अल्लाह। और आप खड़े थे, हाथ लहरा रहे थे और मैं उस वक्त सोच रहा था, मैंने पिछले भी एक दिन कहा था कि डेनमार्क के पास और मगरब के पास सैटेलाइट का इंतजाम है और उनके पास जो है वो निज़ाम है, बड़ा मजबूत निज़ाम है। वो जरा इधर देखे तो सही, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे, आलम इस्लाम के गोशे गोशे में देख मुस्तफ़ा के नारे लग रहे हैं। कौन है मुस्तफ़ा की अजमत को घटाने वाला, जिसके सर पे वाला फान अल्लाह का जिक्र का ताज खुदा ने रखा, जिसकी अजमतों की गवाही खुदा ने दी हो और जिसको इतनी बुलंदियां दी कि कदमों की चाप फराज़े अर्श पर गूंजती रही। हजरत ईसा जिसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत के लिए आरज़ू और तमन्नाएं करते रहे, वो कितना बुलंद है, कितना बाला है, कितना ऊंचा नबी है। तो आज हमने आज के इस मुबारक दिन तजदीद अहद करनी है। आज के बाद हमने अल्लाह रसूल से वादा करना है, हम जिएंगे तो अल्लाह के लिए, हम मरेंगे तो दीन के लिए और जिंदगी की आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह के वफादार रहेंगे। ये आज हमारा तजदीद अहद है। आज दोबारा हम ये वादा करते हैं और ये वादा आप मेरे से नहीं कर रहे और ये वादा मैं भी कर रहा हूँ और मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं और आप दोनों मुस्तफ़ा जाने रहमत से वादा कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है और जो ज़रूरत है, मैं फिर वही बात कहूँगा, मेरे रसूल के गुलामों, मुस्तफ़ा को दीन के लिए मजदूरों की ज़रूरत है। क्या मुस्तफ़ा के दीन के लिए मजदूरी करोगे? क्या 8 घंटे ड्यूटी दोगे या 24 घंटे ड्यूटी दोगे?
آج ان ہواؤں کو، ان فضاؤں کو، سحر کے ان لمحوں کو اور گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنا کے اپنے مالک سے وعدہ کرو کہ میرے مالک، ہم تیرے دین کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی کریں گے، تیرے دین کی مزدوری کریں گے، ہم جیئیں گے تو تیرے لیے، ہم مریں گے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں گے۔